تو بجائے اس کے کہ اس کو فیس کرے، قانونی راستہ اختیار کرے، پریس کانفرنس کرا کے ججز کو اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یہ سپریم کورٹ پہ بھی حملہ آور تھے، یہ ہائی کورٹ پہ بھی حملہ آور ہوئے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے، میں توقع کرتا الیکشن کمیشن خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیتا، لیکن الیکشن کمیشن سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. جتنے لوگوں نے، سیاسی رہنماؤں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کبھی کسی نے الیکشن اسی طریقے سے ٹرانسپیرنٹ مینر میں نہیں کیے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کروائے. آج آپ کے سامنے پاکستان پی ٹی آئی کا عام ورکر الحمدللہ ایک چیئرمین کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہے. ہمارا اصل چیئرمین، ہمارا اصل لیڈر کل بھی جو تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، وہ عمران خان صاحب ہے. وہ چاہے جیل میں ہے چاہے باہر ہے، وہی رہنمائی کرتے ہیں اور وہی لیڈ کرتے ہیں. میں اس کے نمائندے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں اور آپ کو یہ ہم باور کراتے ہیں کہ آپ کے کیمروں کے سامنے ہمارا انٹائر پروسیس ہوا ہے الیکشن کا. ہم نے جتنے الیکشن کرائے اس پارٹی نے ہمیشہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرائے. الیکشن کمیشن کے پاس آئینی قانونی نکتہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار سماعت نہیں ہے ان معاملات کو دیکھنے کا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا چیف الیکشن کمشنر کی ریزگنیشن نہیں ہے. وہ چیف الیکشن کمشنر آلریڈی ریزائن کر چکا تھا اور سیکرٹری جنرل آلریڈی ریزائن کر چکا تھا. ہائی کورٹ کے جج صاحب نے 4 گھنٹے اس کیس کو سنا تھا. اس 4 گھنٹے کے سنے میں جتنے بھی آپ کے کیمرے والے موجود ہیں، پشاور والوں سے پوچھے، ان کے پارٹیوں نے صرف اس جج صاحب کو تپڑ نہیں مارے، اتنے سخت الفاظ اس وقت کورٹ میں بھی استعمال کیے تھے. ان سارے سیاسی رہنماؤں کو، یہ جو ریمننٹ پی ڈی ایم کے ہیں، ان کو اچھی طرح نظر آیا ہے کہ 8 تاریخ کو ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچنا. یہ اپنے اپنی سیٹ آپ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی اگر الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوئے. ان کو ان کا پتہ ہے، اس لیے ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ ہی نہ رہے. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ صرف پی ٹی آئی کا نشان نہیں ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے 70% عوام کی امنگوں کی نشانی ہے. یہ عوام کی بنیادی حق ہے کہ اس کے مطابق الیکشن کرے. سپریم کورٹ یہ قانون مولانا مودودی کے کیس میں 1964 میں سیٹل کر چکی ہے، بے نظیر کے کیس میں سمبل والے میں 89 میں سیٹل کر چکی ہے کہ کسی پارٹی سے سمبل لینا اس بات کا مترادف ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ڈیزالو کیا ہے. اور یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 17 میں موجود ہے، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. کل آپ نے دیکھا ہے پے در پے پریس کانفرنسز ہوئی ہے، باپ بیٹی بانجا بتیجا سارے لگے ہوئے ہیں. ان کا سب مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی نشانی نہ رہے. ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہارس ٹریڈنگ کو بڑا پسند کرتے ہیں اور وہ ہارس ٹریڈنگ میں پیدا بڑے ہوئے ہیں. یہی تو ہے جو سپریم کورٹ نے جب حکومتیں ڈیزالو ہوتی تھی، اسمبلیوں کے کیس سپریم کورٹ کے پاس جاتے تھے، سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی تھی کہ کوئی ایسا نظام وضع کرے جس میں ہارس ٹریڈنگ روکے. اگر آپ پی ٹی آئی میں اس وقت نشان لیتے ہیں 227 ریزرو سیٹیں کس کے پاس جائے گی؟ 70 سیٹیں نیشنل اسمبلی، باقی پروونشل گورنمنٹوں کے پاس ہے. اگر 227 سیٹیں آپ ریزرو ایک پارٹی سے لے لیتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا صدر کے الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں، چیف منسٹر پرائم منسٹر کے الیکشنز میں، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں ان کا کیا رول ہوگا؟ اس وقت سب سے زیادہ نامنیشن کینڈیڈیٹ جو فیلڈ کی ہے وہ پی ٹی آئی نے کی ہے. اگر آپ نشان واپس لے لیتے ہیں تو کیا یہ لوگ سارے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے؟ اگر آپ ان سے انڈیپینڈنٹ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کے بعد جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ دا موسٹ کرٹیکل الیکشن اس ملک میں ہونے جا رہے ہیں. اگر یہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ اکانومی تباہ ہو جائے گی، یہ ملک کا بدترین نقصان ہو جائے گا، یہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی، یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. یہ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ، ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. ان کی پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے،
یہ پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے، وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے نہیں، یہ بچے، ملک کا کتنا نقصان ہو ان کا احساس نہیں ہے۔ کل انہوں نے ججز پہ جو حملہ آور ہوئے، میں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں تھوڑی سی، آپ یہ دیکھیں، ان کی یہ دیکھیں کہ جب کوئی کیس آتا ہے، آپ دیکھیں ججز کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، یہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سن لے ذرا اس کو ایک منٹ۔ عمران خان کو کہا کہ کرتوں پہ کیا مارے میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن، میں سمجھا مانیٹرنگ جج لگایا ہے، وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا، لیکن لگتا ہے کہ وہ تاحیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے۔ تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی، چھٹی کے دن رات کو رجسٹرار گھر سے بھاگا آیا، اس نے کہا جی پٹیشن کدھر ہے؟ تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن تو ابھی تیار نہیں ہوئی۔ اس نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ پٹیشن تیار کریں۔ اسی عدالت نے صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ کہاں ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو۔ جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا، جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا، نیا بینچ، یا کوئی جج چھٹی پہ چلا جاتا نہیں تھا، بھیجا جاتا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں مائی لارڈشپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بردر جج تھے نا، آپ نے کیا کیا؟ تو جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہے، ان کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی، اور انہوں نے جس طرح سے پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی، انہوں نے واٹس ایپ کالز کی، منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی، اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے، اس کے کرتا دھرتا تھے۔ مارشل لا نہیں لگاتے تو آپ کے کم وقتوں نے جوڈیشل مارشل لا لگا دیا ہے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، ملک نے جو کرائسس جنم لیا ہے، وہ زمان پاک سے کم اور عمر عطا بندیال کی کرسی سے زیادہ جنم لیا ہے۔ ثاقب نثار کو تو پوری قوم جانتی ہے، لیکن آپ کا ثاقب نثار سے بڑا مجرم جو چھپ کے گھر میں بیٹھا، اس کا نام ہے جسٹس آصف سعید کھوسہ، اور مظاہر علی نقوی جس کے خلاف غبن کا، کرپشن کا ریفرنس گیا ہوا ہے، لیکن اس پہ سانپ بن کے بیٹھے۔ شرم کرو عمر عطا بندیال، شرم کرو۔ سے بھرے بیٹھے ہیں، لیکن جنہوں نے احتساب کو انتقام بنایا، اس احتساب کا بھی احتساب ہوگا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں بھائی نواز شریف کو جنہوں نے نااہل کیا ہے؟ ان کا حساب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ منصفوں سے جنہوں نے ناانصافی کی، اور جب سوال پوچھا جائے تو توہین عدالت کے پیچھے چھپ جائے۔ ہمارے خلاف اس طرح کے فیصلے دیں اور ہم سر رسیم خان کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے سوچا 5 لوگوں نے نواز شریف کو رسوا کر کے اس دفتر سے باہر نکال دیا۔ ہر کیس جس میں عمران خان کا فائدہ اور نقصان ہو، وہ 3 آدمی سننے کے بتاؤ کوئی نہیں ہے پاکستان میں۔ یہاں پشاور میں سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا، جیسے لگتا ہے کہ اس کا جج نہیں ہے، اس میں پانی کا رمن ہو۔ موجودہ بینچ ہے، اس میں جو معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں، ان جج صاحبان کا ہمارے متعلق جو ان کے حالات ہیں، ان سے بھی کوئی نہ واقف نہیں ہے، نہ ہم نہ واقف ہیں، اور اس کے بعد ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو، اس بینچ کا جو ہے وہ وہی حصہ ہوتے ہیں۔ جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو میں فرق ڈالا جا رہا ہے، اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے۔ فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا۔ آپ کی علم میں ہے کہ جس دن جو ہے وہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، بینچ میں بیٹھے بعد جج صاحبان کی فیملی جو اوپر گیلری میں بیٹھی تھی، اور انہوں نے وہاں پہ نعرے بلند کیے تھے، اور یہ چیزیں بعد میں میڈیا میں بھی۔ اگر کچھ لوگ غیر جانبدار نہیں ہوں گے، اگر اس کے سہولتکار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دیں ملک کون چلائے گا۔ ہمارے وزیر آباد کے کیس میں ایک لڑکا، وہ غریب ہے، صرف اس کا یہ قصور ہے، 2 مہینے اس کو حبس بیٹا میں رکھا گیا، اب گرفتاری ڈالی ہے ہفتہ پہلے۔ تب تو کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا، تب تو نہیں کہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد پیش ہوں، آئی جی پنجاب پیش ہوں۔ تب کون سی قیامت آ گئی ہے کہ دونوں آئی جیز کو طلب کر لیا گیا؟ کورٹ اداروں میں بیٹھے لوگ کیا گل کھلا رہے ہیں، کیا تماشا کر رہے ہیں، یہ ہے ریاستی دہشت گردی جس کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو میں جو کہتا ہوں، میں ایک عوامی نمائندہ ہوں، میں نے کہا ہے جس طرح شہباز شریف کا سنا دیں گے۔
कल परसों देखिए आपके सामने है वो। ये आपने उनको देखा है, हम अदलिया से इल्तिमास करते हैं कि अगर ऐसे हमले किए जाएंगे तो वक्त से पहले इसका तदारुक किया जाए। तदारुक नहीं होगी, इलेक्शन करीब तर आता जाएगा तो आवाम किस तरफ चल पड़ेगी। हमारी सारी आवाम से उम्मीद दरख्वास्त है कि पुरअमन रहे, लेकिन अगर ऐसे इकदामात न किए गए तो मुल्क किस तरफ चल पड़ेगा। क्या तीसरी क़ुव्वतों को आने की इजाज़त दी जा रही है? क्या यह बेहतर नहीं है कि अदलिया इन सब चीज़ों का तदारुक करे? क्या यह बेहतर नहीं है कि अदलिया इस मसले को देखे? कल आपने देखा है, ये 2 दिनों में हमने अभी 2 पिटीशनें फाइल की इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन जब अडियाला जेल आया था तो मैंने पर्सनली जज साहिबान से रिक्वेस्ट की है कि आप उनको सीरियसली देखें, बजाय इसके कि आप अडियाला जेल आ जाएं। आप इंडियन इलेक्शन कमीशन के पैरवी करते हुए, उनसे उनके तकाबुल करते हुए आप काइंडली ग्राउंड पे रहें। आपके सामने ये पिटीशन हम फाइल कर चुके हैं। ये 80 से ज्यादा केसेस है जो इलेक्शन के नोटिस में हम लेके आ रहे हैं कि लोगों से किस तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, या उनके डॉक्यूमेंट्स छीने गए, या उनके प्रपोजर सेकेंडर को उठाया गया, और जिनको नहीं उठाया गया, जिनकी स्क्रूटनी हो गई है, उसकी स्क्रूटनी पे आर्डर नहीं हुआ। अगर आप औरतों की नॉमिनेशन फॉर्म से कोई गेम करते हो, यह भी एक रिक्वायरमेंट है 5% होना। हम अदलिया को अभी से बता रहे हैं कि यह एक बड़ी साजिश हो रही है। इतनी बड़ी पार्टी को पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालना, यह डेमोक्रेसी को डिरेल करने की साजिश होगी। काइंडली इस पे नजर रखें और इसके तरह इकदामात करें। जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को रोका गया, जिस तरीके से उसको डील किया गया, जिस तरीके से उसको रात एक ठंडे कमरे में रखा गया, ये सारे इस पॉलिटिकल पार्टी को और इसकी लीडरशिप पे प्रेशर डाले और टेरराइज कराने के लिए सारी एक साजिश हो रही है। अदलिया से हम हमेशा से दरख्वास्त करते रहे कि काइंडली एक ही तरीका हो सकता है, या आवाम खुद करें या अदलिया करेगी। हमारे अवाम से तो उम्मीद है, दरख्वास्त है कि वो पुरअमन रहे, लेकिन इनके बुनियादी हक से महरूम ना करे। इनके बुनियादी हक इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट होने के लिए अदलिया से दरख्वास्त है कि इस मसले को देखे। ये बेट का मसला जरूरी है, इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट होना जरूरी है, इस इलेक्शन प्रोसेस का मुकम्मल होना जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया है और इस बात को वर्सी कर रही है कि इलेक्शन 8 फरवरी हो, तो इसका हर स्टेप उस वक्त तक जब तक सारा फाइनल नॉमिनेशन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट नहीं हुआ हो, इस सब के लिए लाजिम है कि यह सुप्रीम कोर्ट अपने सुपरविजन में देख ले। आप सबका शुक्रिया। कोसा साहब कुछ कहना चाहेंगे तो इसको कर कोई बात, थोड़ा सा इसको माइक आ जाए। ठीक है, एक मिनट आगे छोड़ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप देख रही है, सारी कौम देख रही है, सारी दुनिया देख रही है, एक मफरूर शख्स को जो सजा याफ्ता था, जिस तरह से उसे हीथ्रो एयरपोर्ट पर हमारे एम्बेसडर ने सी ऑफ किया, वो भी तारीख में एक लिखा जाएगा। जिनको गिरफ्तार करके डिपोर्ट करना उसका फर्ज था, उसको वो रिसेप्शन करके वहां छोड़ने जाता है। और फिर जिस तरह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक मशीन चल के जाती है हाईकोर्ट की, कमाल है। एक तरफ तो साबका वजीर आजम को हाईकोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे से, हाईकोर्ट के कमरे से, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कमरे से जिस तरह उसको तशद्दुद करके गिरफ्तार किया जाता है, और जिस तरह हाईकोर्ट के अमले पर तशद्दुद किया जाता है, वकला पर तशद्दुद किया जाता है, उसकी मिल्कियत जो दरवाजे तो और जो टेबल से और जो वहां चीजें मौजूद थी कमरे के अंदर, जिस तरह उनको तोड़ा जाता है और तोड़ फोड़ की जाती है, और उस पर जो है आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को कह दिया कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और एक्सेस टू जस्टिस की बुनियादी हकूक को ही डिनायल ये की गई।
تو اس کے بعد ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے. اور پھر دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے اور آپ سب نے دیکھا کہ جس طرح ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے، انہی ذل سبحانی کے جن کو لایا گیا ہے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے، وہ کیسے آپ کاغذات نامزدگی منظور کر سکتے ہو؟ ہمارے تو امیدواروں کے آج میرے داماد کو جو ہے اس کے ڈیرہ غازی خان سے عمر کھوسا کے پرپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا لیا گیا ہے اور غائب ہیں، ریٹرننگ آفیسر صاحب غائب ہو گئے، اور ان کے بھائی کے جو ہیں وہ 2 پرچے اور درج کر کے کہا پہلے بیل کروا کے لاؤ، جو سابقہ ایم پی اے سٹنگ تھا پی ٹی آئی کا. یہ سارے جگہ آل اوور پاکستان ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ. یہاں جناب ذل سبحانی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے انہیں 62(1)(f) میں تاحیات نااہل قرار دیا ہوا ہے، اور اس پر نظر ثانی بھی سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو یہ شک تھی کہ جو 184(3) کی جو ہوں گی، جو بھی کیس فیصلہ ہوں گے اس کی 30 دن کے اندر اپیل کا حق دیا گیا تھا، اسے بھی سپریم کورٹ نے مسترد کیا 8-7 کے ریشو سے. اس کو یعنی ریٹروسپیکٹیوٹی آپ اس کو نہیں دے سکتے. سو جس کا مقصود اور مطلب یہ ہوا کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشن کے زمرے میں آ کر وہ فائنلٹی اٹین کر گئی محترم نواز شریف صاحب کی نااہلی، تاحیات نااہلی. اب اگر کوئی ایک طریقہ تھا اس کو دور کرنے کا، کیونکہ وہ تو الیکشن ایکٹ کی 2017 کی جو ترمیم تھی وہ تو سانے آ گئی، تابع آ گئی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے وہ مسترد کرنے کے اس اپیل کی شک کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طریقے سے آپ نے اسے اہلیت دینی ہے یا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ کا ہے اس کو آپ نے اوور ریچ کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آرٹیکل 184 آرٹیکل 96 میں F1 میں 90(f)(1) میں آپ ترمیم کیجئے گا کہ جو 1C جو 1F کیا ہے کہ جو صادق اور امین نہیں ہوگا وہ تاحیات اس کو نااہل کیا گیا، وہاں آپ ترمیم بھلے کر دیجئے گا کہ اس کی میعاد پرووائڈڈ کر کے کہ میعاد اس کی 5 سال ہوگی. آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گا، صرف ایک ہی طریقہ. اور چونکہ پارلیمان ہے ہی نہیں، آئین تو ترمیم ہو نہیں سکتا ہے. تو یہ ان کے تو بادشاہ سلامت کے جو ہے کاغذات نامزدگی سارے منظور کر لیے گئے، اور ہمارے کسی امیدوار کے ابھی تک جو ہے اعلان نہیں کیے گئے. اور کل جو آخری تاریخ ہے اس پر بھی دیکھیے گا کہ کس قسم کی یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ ہے. اور اس سوشل میڈیا کے زمانہ میں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس کو بالکل نظر انداز کر کے دیکھ نہیں رہی ہے، سبھی دیکھ رہے ہیں. سو اگر آپ نے یہی فیصلہ طے کر کے آئے ہو لندن پلان کے مطابق کہ بادشاہ سلامت کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنانا ہے، تو پھر خدا را یہ کیوں اذیت اور کرب میں قوم کو ڈال رہے ہیں؟ جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، اس سے انسٹیبلٹی بڑھے گی، پاکستان کی معیشت ڈوبے گی، اور یہ کوئی پاکستان کا جو بہی خار نہیں کر سکتا ہے. خدا را آپ نے لندن پلان کے تحت ایک ایک کر کے اس طرح اپنے کیسز کو تو بڑی سرعت کے ساتھ فیصلے کروا کے آپ بری ہو گئے، پوتر ہو گئے. تو کیا وہ پاناما لیگ کے جو پاناما میں جو انڈیپینڈنٹ جو ہے دنیا کے مانے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے تصدیق اور تفتیش کی ساری دنیا کی، وہ صرف شریف خان والے کے بارے میں نہیں تھی، وہ باقی دنیا کے بھی تھے جو غیرت مند جو تھے جن کے بارے میں آئے وہ مستعفی ہو گئے. لیکن ہم نے وہ 6 جو آف شور کمپنیز تھی، کہتے ہیں جی نام نہیں ہے نواز شریف کا، نام نہیں. اور بھائی 6 آف شور کمپنیز جو شیل کمپنیز ہیں وہ ہیں ہی آپ ہی کی. اور جس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی، جس طرح سے لیئرنگ ہوئی، جس طرح سے قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہوئے، جس طرح سے حساب دار کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آیا، جس طرح سے براڈ شیٹ جو یعنی ایسٹس فائنڈنگ جو ایک نیب نے اس وقت کی نیب نے اپوائنٹ کیا تھا،
بین الاقوامی ڈیٹیکٹیوز کو انہوں نے جو فائلز انہوں نے جو ان کی انہرٹس کی ساری پراپرٹیز اور جس طرح سے پھر جے آئی ٹی بنی اور 10 والیوم سپریم کورٹ میں دیے گئے وہ سب یہ کہتے ہیں ردی کی ٹوکری کی تھی وہ. تو پھر تو ماشاءاللہ آپ تو پوتر ہو گئے اور بعد میں آپ دھرتی ماں کو لوٹنے کا جس طرح سے آپ نے ہر دفعہ مرتبہ کیا ہے آپ چوتھی مرتبہ پھر لوٹ کے جا رہے ہیں. قوم دیکھ رہی ہے اور اب لوگوں کو آپ نہیں بنا رہے. اتنی دھاندلی کے باوجود پری پولنگ کے 8 فروری ہونے دیں الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کرنے دیں. پھر خائف کس لیے ڈرتے کس لیے؟ یہ ساری آپ کی جو چل رہی تھی ابھی آپ کو دکھائی گئی ہے بلے کے نشان کو کیا آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ کیوں کر سمبل رکھا گیا ہے؟ یورپ میں تو سمبل نہیں ہے کیونکہ وہاں سب ایجوکیٹڈ ہے. یہاں ہماری جو ان ایجوکیٹڈ ہیں جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں دیکھ سکتے وہ نشان پر ہی ووٹ دیتے ہیں. تو آپ پاکستان کے غریب آدمی کو کسان کو مزدور کو دہقان کو ایک محنت کش کو آپ اس کے بنیادی حق سے محروم کرتے ہیں جب آپ سمبل کو ہٹا دیتے ہیں. اور یہ خوش نہ ہو کل کو شیر کی باری آ سکتی ہے پرسوں تیر کی باری آ سکتی ہے تو یہ کب تک کھیل تماشا آپ کرتے رہیں گے؟ ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے. اظہر من اللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ 47 سے ہم جو کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کسی کو پھانسی دے دیتے ہیں کسی کو تاحیات نااہل کرتے ہیں کسی کو آج ہم نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے. یہ جمہوریت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. خدا نہ ہوش کے ناخن لیں اور ملک کو آگے چلنے دیں تاکہ ملک جو ہے عوام کا ہے. عوام ہی کی ریاست کو اگر دیکھیں تو ریاست وجود میں تبھی آتی ہے جب آپ الیکشنز کروا کے ان کے نمائندوں کو ان کی حق حکمرانی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کتابیں دے دیں. جب تک آپ ملکیت عوام کو ان کے مسائل ان کی حکمرانی پر نہیں دیں گے تب تک جو ہے آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اور پھر آیا آرٹیکل 5 میں لکھا گیا کہ وفاداری آئے عوام کے ساتھ اور تابعداری آئین کے ساتھ یہ لازم کر دی گئی ہے ہر پاکستانی پر چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو چاہے وہ فوج کا سربراہ ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو صدر ہو یا ہو. سو تابعداری اور وفاداری عوام اور آئین کے ساتھ ہے. تو اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے الیکشنز کو فیئر اینڈ فری ہونے دیں تبھی ہمارا مملکت جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی کر پائے گی. تھینک یو. کوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے آر او کا معاملہ کمال کا چیلنج کیا سپریم کورٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ سندھ کے چیف الیکشن کو تبدیل کر دیا ایک جماعت کے اعتراض کے اوپر ایم کیو ایم کو جبکہ یہاں پر ایک آر او کا معاملہ تھا اس کا تبدیل کیا جاتا اس کو چیلنج کرنے سے کیا پیغام دیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو آر اوز ہیں ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر یا اے ڈی سی جیز ہیں ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی میں ان کے تو جس طرح سے شاہ محمود قریشی کو جب سپریم کورٹ نے بیل لی تو ان کو جس طرح سے دھکے دیے گئے وہ دراصل شاہ محمود قریشی کو دھکے نہیں دیے گئے وہ سپریم کورٹ کو دھکے دیے گئے. سپریم کورٹ کے اس حکم کی تجلیل اور تصدیق کی گئی ہے اور ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے اسلام آباد وہ اس کا ڈیٹینشن آرڈر کر رہا ہے 5 مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس. صرف اس کا نہیں ہے بے شمار ڈپٹی کمشنرز کے آرڈرز ہیں. آج تک پرویز الہی کو چھوڑا ہے انہوں نے وہ اس کو بھی دھکے دے رہے ہیں ایک عدالت سے دوسری عدالت دوسری سے تیسری عدالت ہے. اور یہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ ہمارے پاس اگر مخلصی لینی ہے تو جائیں جا کر ٹی وی پر اپنا بیان دیں ہمارے پاس کیا لینا ہے. اس حد تک جو ہے بے بسی کبھی عدلیہ کا تضحیق نہیں ہوئی تھی جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کی یا آپ چیئر ٹیکرز جو ہیں یہ چیئر ٹیکرز نہیں اب رہے یہ چیئر ٹیکر یہ تسلسل ہے اس کا کنٹینیوٹی ہے اس کی. اور یہ جس طرح سے تذلیل اور تضحیق کر رہے ہیں آئین کی بھی اور عدلیہ کی بھی یہ ریٹرننگ آفیسرز کو دیکھیں جب تک یہ جوڈیشل آفیسرز نہیں بنیں گے. جوڈیشل آفیسرز میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی کوئی لیکن قدرے بہتر ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور ان کی تنزلی اور تقرری
वो एग्जीक्यूटिव के अख्तियार में नहीं होती है, वो जुडिशरी के अपने अख्तियार में चीफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव जी तो इसलिए बैरिस्टर साहब, आपने कहा कि पीटीआई, आप दावा करते रहे कि पीटीआई 2/3 लेगी, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगता है कि नून लीग का कोई खौफ है, इसलिए आप नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो चाहते, देखो, अगर किसी भी पार्टी का हमें होप नहीं है और हम तो चाह रहे हैं कि कोई अनकंटेस्ट इलेक्शन नहीं चाह रहे, हम तो चाहते हैं मुकाबला हो। बिल्कुल, देखो, होप उन पे तारी है और मरियम ने मैसेज दे देना 8 फरवरी को इंशाल्लाह उसका रोल होगा नानी वाला, शी इज आउट ऑफ इट। अब ये तसल्ली रख लें, इन लीडरों को देखे, बिलावल ने 10 पॉइंट दिए, बता दीजिएगा रूल ऑफ लॉ का कोई एक पॉइंट उसमें है? बता दीजिएगा उसमें कोई करप्शन के खिलाफ कोई एक पॉइंट है? नवाज शरीफ जिस घबराहट में आकर के बैठे होते हैं वो अपना रोना रोता हो कि 1990s की इलेक्शन में और 1990 की पॉलिटिक्स में अभी भी वो फंसा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रहा। हर बार आपको वो कहता है मेरी हुकूमत क्यों खत्म हुई, मेरी हुकूमत क्यों खत्म हुई। वो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए कोई सोच नहीं रखता। ही इज नाउ गॉन, वो इज ए हिस्ट्री बन चुका है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं अदालत के सामने कि सबसे बड़ा टेस्ट इस वक्त अदलिया का है। अगर अदलिया ने अपना रोल प्ले नहीं किया, इस क्रिटिकल टाइम पे इंटरवीन नहीं किया, तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। इसलिए हम वक्तन फवक्तन उनको याद दहानी करा रहे हैं कि प्लीज इसका इदराक कर ले। कल जिस तरीके से इन्होंने पेदर पे ऑर्डर कर लिए, ये अदलिये पे अटैक है। मैं आपको कह रहा हूं, आप सारे लोग मौजूद थे, प्रोसीडिंग कैसी थी? 4 घंटे वहां प्रोसीडिंग्स हुई है। जज साहब ने हर चीज को उसको परखा है। क्या अदालतों की कार्रवाइयों में आप इतना मुदाखलत डालते हैं? जब पहले भी ये कहते थे फुल बेंच कराओ, तो फुल बेंच बनाओ, पर ये जजेस नहीं बैठेंगे। और ये जब जब सुप्रीम कोर्ट बैठता था इलेक्शन के सिलसिले में, ये उस भागदौड़ के लिए पार्लियामेंट जाते थे और पार्लियामेंट से हमलावर होते थे सुप्रीम कोर्ट पे। वो मिसहेब दोबारा न हो, इसलिए हमने ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप यहाँ पर आके लेकिन वज़ारत साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोजेक्शन हो रही है, क्या जवाब देंगे? और कोच साहब से मेरा सवाल है कि सर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि मज़ाहिर 2 ग्रुप है, एक शहजाद साहब का है और एक शेर शाहीन का है। आप किस ग्रुप का हैं? देखिए, वो पार्टी में कुछ ऐसी बातें नहीं है, उसका किया, लेकिन हमारी जो प्रोजेक्शन है, देखो अवाम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पजीर आई है। वो आप सब लोगों ने देखा है, हर जगह पीटीआई की पजीर आई और हमारा कैंपेन चल रहा है। हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसीलिए हम बार बार याद दहानी करा रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को धक्के मारे गए, तो सर क्या ये उनके नाअहली नहीं है? आपको लग रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक क्वेश्चन करें ताकि समझ। देखिए, बिल्कुल ये तौहीन, इन्होंने सवाल किया, 1 मिनट, ये बिल्कुल तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इसीलिए बैरिस्टर साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया ऑन टेस्ट है। अदलिया को चाहिए कि अपना फाल किरदार अदा करें और इस चीज को बंद करें। खुदा खाकम बदहन लोग अगर अपने हाथ में चीज लेंगे तो फिर क्योस होगा, ये सिविल स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का, ये डिस्टर्ब होगा। इसीलिए ये जो इन्होंने फरमुदात किए, धक्के मारे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जत किया है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को बेइज्जत किया है जब उन्होंने बेल लिया, और इस तरह से डिप्टी कमिश्नर साहब ऑर्डर कर रहे हैं, बिल्कुल सरीहन तौहीन अदालत आती है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें नोटिस लेना चाहिए। अब ये बताएं कि दूसरे जवेद साहब ने कॉलम लिखा है कि पीटीआई की जानिब से जो बुकला को कागजात नामजद की जमा कराने के एक बड़ी तादाद सामने आई है, टिकट जारी किए गए, वो चकवाल में बैठा हुआ शख्स एक प्लान बना रहा है, तो अभी भी पीटीआई को वही डायरेक्शन दे रहे हैं, चकवाल से बैठे हुए शख्स? नहीं, देखो, हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा। पीटीआई वाहिद पार्टी जिसमें कंप्लीटली डेमोक्रेसी है, और इसीलिए तो हम टिकटों के सिलसिले में खान साहब से कंसल्टेशन के सिलसिले में पिटीशन भी गुजारी है। हमारी कमेटियां बनी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है, हमारे नीचे वर्करों सपोर्टरों से लेकर के प्रेसिडेंट से, रीजनल प्रेसिडेंट से, फिर हमारी कमेटी ने, कोर कमेटी ने, इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। हमारे वो सारी लीडर साहिबान जो पार्टी के लीडर्स है, गुज़श्ता मई से लेके ऑनवर्ड्स, वो अभी तक कारब के फौतगियों में शरीक नहीं हो सके, पढ़ सके। बहुत सख्त हाथ में उन्होंने बहुत बड़ी वो काम किया है इसके सिलसिले में। तो बड़ा थारोली हमने देखा, इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो हम अनाउंस करेंगे, क्लियर होगा, कोई डायरेक्शन नहीं है। सर ये बताइए कि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है, 3 MPU के तहत उनका ये कहना था कि डीसी को इख्तियार ही नहीं है गिरफ्तारियों का, तो डॉक्टर
مزاری، شہریار افریدی، علی محمد خان متعدد پی ٹی آئی رہنما گرفتار ہوئے، تو اس کے تحت اب ڈی سی کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ جو دیکھیے ڈی سی کے خلاف کارروائی تو الگ بات ہے، لیکن سپریم ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا بہت اچھا فیصلہ ہے۔ یس کوئی اختیارات فیڈرل گورنمنٹ سے تفویض نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے لیگل ایشو کا فیصلہ کر لیا، بہت اچھا ہے۔ ایون ادروائز اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ڈی سی کے پاس کسی بھی وقت میں کوئی ایسا مواد نہیں تھا جس کو بیس بنا کر کے آپ کسی بندے کو ڈیٹین کرے۔ دیکھو آزادی سب سے بڑا بنیادی حق ہے اور عدالتیں ہمیشہ سے اس کا تحفظ کرتی ہے اور بڑا فوراً کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہیبس کارپس کی پٹیشن واحد پٹیشن ہوتی ہے جو کوئی بھی بندہ فائل کر سکتا ہے کہ کوئی فلاں بندہ کو کہاں حفظ بے جا میں رکھا گیا ہے، یہ حفظ بے جا میں آتا ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ یہ کہیے گا کہ شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ آپ کی ہے یا چکے؟ دیکھیں وہ ہم اس کا ذکر کر چکے، اس کا ذکر کر چکے، بالکل ہو رہی ہے۔ انوائرمنٹ میں اگر الیکشن ہوئے تو کیا آپ اس کو رزلٹ تسلیم کریں گے، نتائج تسلیم کریں گے الیکشن کے؟ دیکھو یہ ٹو ارلی ہے، ہم یہی تو وارن کر رہے ہیں کہ اگر ایسے حالات رہے تو اگر آپ اس طرح سے کراتے، ادروائز جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کا مینڈیٹ ہی یہی ہے آئین کے مطابق اور لا کے مطابق کہ وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے، وہ پارٹی نہ بنے جس طریقے سے یہ دورے کر رہے، تو یہ تو گزشتہ حکومت کی ایک ایکسٹینشن ہے۔ لیکن ڈسپائٹ آل آڈز ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن نہ ہو، ہم تو تھرو آؤٹ سپریم کورٹ جاتے رہے، 3 پٹیشن ہے سپریم کورٹ، 7 پٹیشن ہے ہائی کورٹ کہ الیکشن وقت پر ہو، الیکشن بر وقت ہو، فری فیئر ہو، ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں پارٹیسپیٹ کرے اور اسی پروسیس میں ہم رکھیں گے۔ تو ہم اس لیے عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب یہ آرڈر کیا ہے کہ وہ ایگزیکٹو RO چلتے رہیں، پھر سپریم کورٹ یہ بھی ساتھ ساتھ آرڈر کرے کہ وہ لوگ جو اس کو مینٹین کر رہے ہیں اور ڈیل کر رہے ہیں وہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آج آپ بلاول صاحب پہ تنقید کریں، آپ 30-32 سال کے ہو گئے، 23-24 سال کے تھے تو ان کو آپ چیئرمین مانتے تھے دونوں، اس وقت دونوں نے تنقید کیوں نہیں کی؟ دوسری بات یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے، یہی کچھ 2018 میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کر رہے تھے اس وقت۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ 2018-2024 کی الیکشن کو کمپیئر نہ کروا لے۔ 2018 میں مجھے بتا دیں کون سا پولیٹیکل لیڈر تھا، کون سے پولیٹیکل پارٹی سے ان کی کوئی پٹیشن آئی تھی، کون سا بندہ تھا جس سے کاغذات چینے گئے ہوں، کون سا بندہ تھا جس کے پروپوزر سیکنڈر کو روکا گیا ہو، کون سا لیڈر ہے جس چھپا ہوا ہو، کون سا لیڈر ہے جس کو جیل میں رکھا گیا ہو، کہاں ہوا ہے؟ یہ اپنا کیس پٹ اپ نہیں کر سکے۔ اس کے پاس اس وقت بھی میجارٹی نہیں تھی، ان کے پاس اس وقت بھی ووٹر نہیں تھے، ابھی بھی ان کے پاس ووٹر نہیں ہے۔ یہ دیکھ لینا جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کراؤ اور انشاءاللہ 8 تاریخ کو پبلک بولے گی، یہ عوام فیصلہ کریں گے۔ میں ابھی بھی سوچتا ہوں اس میں بھی زیادہ تر پی ٹی آئی دہی ووٹر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست ہوگی۔ کے حوالے سے ٹکٹوں کے نام کی فہرست کے فائنلائز کے لیے عمران خان سے کب ملاقات کریں گے اور کیا؟ دیکھو آرڈر کی کاپی آئے گی تو انشاءاللہ جلد پہ کریں گے۔ آپ کے جن ممبران کی کے حوالے سے ان کو ری نومینیٹ کیا جا رہا ہے، جن کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوئے، ان کے لیے آپ کا کیا لائے؟ دیکھو وہ ہائی کورٹ میں بھی ہم جا رہے ہیں، ہائی کورٹ یہ پٹیشن لے کے آئے ہیں اور پٹیشن الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں۔ اگر وہ کل تک جو بھی آرڈر آ جاتے پھر ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ایک منٹ کے لیے اس نے ایک اعلان کرنا ہے، ذرا سنجوتا صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے جی، یہ اس نے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے، بس صرف وہ دیکھیں آپ ادھر کر کے کریں۔ بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے جی کہ 2 تاریخ کو سپریم کورٹ کے اندر جو کیس فکس ہے، جو فکس میچ اور لنڈن پلان اور لنڈن اگریمنٹ کی کنٹینیوشن ہے، جس میں نواز شریف کو کوالیفائی کرنے کے لیے، جیسے کہ کھوسا صاحب نے فرمایا کہ آئین میں ترمیم کیے بغیر یہ اس کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں اور اس کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس کیس میں ایز اے پارٹی بن کر اس کو کنٹیسٹ کرے گی اور اس نواز شریف کا ہر ممکن طریقے سے اس کا راستہ روکے گی۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پنجاب میں بالخصوص اور پاکستان بھر میں جس طرح سے RO آفیسز مغلوں کے قلعے بنے ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے منگولوں نے حملہ کرنا ہو۔ باہر پولیس کی اتنی بڑی نفری اور تعداد ہے کہ کل ایک ہمارے ممبر کو اپنے جو پرپوزر اور سیکنڈرز ہیں ان کو حلیہ بدل کر، بھیس بدل کر ان کو اندر لے کے جانا پڑا۔ وہ صفائی والے بن کے تو اندر جا سکیں، ادروائز تو کسی اور کو جانے ہی نہیں دے رہے۔ تو اس قسم کے حالات کے اندر
یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن مکمل طور پر فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج پورے پنجاب میں آر او آفسز پریکٹیکلی بند ہیں، آر اوز چھٹی پر ہیں. آپ نے کب سنا ہے کہ سکروٹنی کے دنوں میں آر او آفس ہی بند ہو؟ یہ آر او آفس جو اس وقت بند ہیں، انہوں نے تحریک انصاف کے جتنے امیدواران تھے متوقع، ان تمام کی سکروٹنی کو آخری 2 دنوں کے لیے پینڈنگ کیا اور آپ دفتر بند کر کے چلے گئے ہیں. آج ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کر رہے ہیں اور ان سے گزارش کریں گے کہ یہ جو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے، ہر ایک کی لسٹ نکال دی گئی ہے کہ کوئی کسی کا نادہندہ ہے، کوئی کسی کا نادہندہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں مزید 2 دن پیمنٹس کے لیے ٹائم دیا جائے، کیونکہ جن کی سکروٹنی آپ نے 26 تاریخ کو کی تھی اور 27 کو کی تھی، ان کے لیے تو آپ نے ٹائم دیا 4 دن، لیکن جن کی آپ 30 کو کر رہے ہیں ان کو آپ کہاں ٹائم دیں گے؟ اور دوسرا آپ نے جو دفاتر بند کیے ہوئے ہیں، یہ آپ الیکشن شیڈول آپ نے دے دیا ہے، اور الیکشن شیڈول دینے کے باوجود آپ اپنے آفیسز ہی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہاں پہ کاغذات داخل کرائیں گے ہم، اور کہاں پر جا کر یہ جو ہے اپنا پروسیس مکمل کروائیں گے؟